سماعت فرمائیں کہ واقعہ فیل کے 55 روز بعد یعنی 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت اس خاکدان عالم میں آپ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے زمین پر اترتے ہی اپنے دونوں ہاتھ ٹیک دیے، سر آسمان کی طرف اٹھایا، بدن سے تیز کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ختنہ کیے ہوئے، یہ ختنہ کی حاجت نہیں، نال کٹا ہوا، نال ہوتی ہے بچے کی اور ماں کے درمیان ایک نال ہوتی ہے نا، جس سے خوراک جاتی ہے، اور وہ خوراک بنتی کس چیز سے؟ خوراک کس چیز سے بنتی ہے؟ عام طور پر جو بچے کو خوراک جاتی ہے ماں کے جسم سے ہوتے ہوئے، وہ جو منتری جو خون آتا ہے خواتین کی، جب حمل سے ہوتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کی غذا بنتا ہے۔ لیکن دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ آپ کی نال آلریڈی تھی ہی نہیں کنیکٹ والدہ سے، تو پھر آپ کی خوراک کیا تھی؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھلاتا پلاتا۔ آپ کی خوراک، آپ حقیقت میں نور ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو نور کو وہ چیز کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی امام الانبیاء کو وہ چیز کیسے کھلا سکتا ہے؟ تو نال کٹی ہوئی، نال پہلے سے جڑی نہیں، ختنہ بھی پہلے سے آپ کی ہوئی تھی۔ 14ویں چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند روشن تھا، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی سرما لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں شانوں کے درمیان پیٹھ پر مہر نبوت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کی مہر پیٹھ پر آپ کے تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو ستارے بہر تعظیم جھک گئے، حرم شریف منور ہو گیا، کعبے کی پست زمین اور ٹیلے چمک اٹھے۔ آپ کے آنے سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات اہل مکہ کو نظر آنے لگے۔ حضرت حلیمہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت کے وقت ایسا نور چمکا کہ میں نے ملک شام کے کتنے ہزاروں میل دور ہے وہاں سے، فرماتی ہے کہ میں نے اپنے گھر سے وہاں کے محلوں کو دیکھ لیا، سبحان اللہ، اس نور کی وجہ سے۔ اور فرماتے ہیں کہ شیطان کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، اس کی کچھ تفصیل میں نے 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا۔ مدائن میں کسریٰ کا محل پھٹ پڑا اور اس کے 14 کنگورے گر پڑے، کہ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد فارس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے قبضے میں آ جائے گا۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے جب آپ اعلان نبوت فرمایا، صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی فتح کو میں دیکھ رہا ہوں، اور کیسر و کسریٰ کا فتح ہوئے تھے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں، اور ابھی حضور علیہ السلام مکہ شریف میں ہی ہے، اور وہیں سے آپ نے بشارت دے دی تھی کہ اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کیسر و کسریٰ کو فتح کرے گا۔ اور کیسر و کسریٰ کو یہ سمجھ لیجیے کہ آج کے دور میں سپر پاور جو کنٹریز ہے کون سی ہے؟ ایک ہے امریکہ، دوسری ہے چائنا۔ امریکہ اور چائنا، ہندوستان یا اس سے چھوٹا کوئی ملک یہ دعویٰ کرے کہ میں امریکہ اور چائنا پر قبضہ کر لوں گا، تو یہ ایسی بات ہوگی کہ ہنسنے والی بات ہوگی کہ تو تمہاری کیا اوقات ہے کہ اتنے بڑے سپر پاور ملک کو تم جو ہے تو اپنے قبضے میں لے لو۔ لیکن قربان جائیے حضور علیہ السلام پر کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں کیسر و کسریٰ کی فتح دیکھ رہا ہوں۔ اور کب فتح ہوئے تھے؟ حضور علیہ السلام کا دور گزرا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس دور میں کیسر و کسریٰ جو اس وقت کے سپر پاور تھے، اللہ کے نبی کی بشارت تھی کہ تم کو میں فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں، تو آپ کے دور میں وہ کیسر و کسریٰ فتح ہوئے تھے۔ اور صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کہاں کی بات کریں؟ نہیں، صحابہ نے کہا، صحابہ نے تو خوشیاں منائی تھی کہ حضور نے ہم کو بشارت دی ہے کہ ہمارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس حکومت کو زیر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو 14 حکمران اس حضور کی پیدائش کے بعد سے 14 حکمران جو تھے وہ آتے رہے، گزرتے رہے، اور جب عمر فاروق اعظم کا دور آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کیسر و کسریٰ کے محلات کو آپ نے فتح کیا تھا۔ فارس کے آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی،
یعنی آگ جلتی تھی، ایک آتش کدہ بنا رکھا تھا انہوں نے، اور وہاں پر آگ جلتی تھی، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے ہمیشہ وہاں کے جو پجاری تھے وہ ہمیشہ 24 گھنٹے متعین تھے، اس بات پر متعین تھے کہ آگ بجھنا نہیں چاہیے۔ لکڑیاں اور گھی تیل جو بھی اس کی لگتی تھی وہ 1000 سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی، لیکن اچانک حضور کی جب ولادت ہوئی تو حضور کی ولادت کے وقت فوراً وہ آگ جو تھی بجھ گئی، خود بخود بجھ گئی، کوئی بجھانے والا نہیں۔ دیکھنے والے حیران کہ آگ بجھی کیسے، ہم یہاں موجود ہیں، لکڑیاں موجود ہیں، گھی تیل سب کا انتظام ہے، پھر بھی آگ بجھی کیسے؟ تو حضور کی ولادت کے وقت وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ اس کے بعد ہمدان اور قم کے درمیان بحیرہ ساوہ میں جو 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہے اور بہت ہی گہرا وہ دریا ہے، لیکن فرماتے کہ اچانک وہ خشک ہو گیا، اس کے کنارے کے جو لوگ تھے وہاں پر وہ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ اور کوفہ و شام کے درمیان وادی سماوا کی ندی جو خشک تھی اچانک بھر گئی۔ غرض کے پورے عالم میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا ہو گیا، دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے سب تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد پہلے کچھ دن آپ اپنی رضائی والدہ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ تناول فرمایا، اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی ثوبیہ، ابو لہب جو تھا رشتے میں حضور کا چچا ہوتا تھا، اور جب اس کو پتہ چلا ثوبیہ جو لونڈیاں تھیں جو یہ انہوں نے آ کر کے ابو لہب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے خوشی میں کہ جب میرا بھتیجا پیدا ہوا اشارہ کیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، 2 انگلیوں سے اس نے اشارہ کر کے آزاد کر دیا۔ تو اس کی متعلق بھی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ مرا تو مرنے کے بعد خواب میں اس کو کسی نے دیکھا، کسی اس کے رشتہ دار نے دیکھا اور سے پوچھا کہ کیفا حالوں کا، کیا حال ہے تیرا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو حضور کی دشمنی میں پوری زندگی گزار دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا، تو جہنم کی آگ میں اللہ نے مجھے صبح شام مجھ کو جلایا جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ صرف پیر کے دن میری ان 2 انگلیوں سے، جن انگلیوں کے اشارے سے میں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں، یعنی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نبی ہے لیکن بھتیجا پیدا ہوا، اس خوشی میں نے اپنی لونڈیا کو آزاد کر دیا تھا، تو اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیر کے دن میری ان 2 انگلیوں میں شہد و دودھ عطا فرماتا ہے، اس کو میں چوستا ہوں تو مجھے ہفتے بھر کی جو عذاب اور سختیاں ہیں وہ سب تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب اس جیسے کافر کے، اس جیسے شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اگر ہم ایمان والے حضور کی ولادت کا جشن منائیں تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے نعمتوں سے نوازے، ہے نا؟ تو آپ نے جب اس نے لونڈیا کو آزاد کر دیا تو یہ حضرت، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمینہ کا دودھ تناول فرمایا، اس کے بعد حضرت ثوبیہ کا دودھ آپ نے تناول فرمایا، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ آپ نے تناول فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنے دادا کے ننیحال بنو عدی لے گئی۔ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئے، اور اس کے بعد ام ایمن آپ کو لے کر کے مکہ تشریف لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ولادت سے 2 ماہ پہلے والد کا انتقال ہو گیا، ولادت کے بعد 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے، اور چچا ابو طالب جو تھے حضرت علی کے والد گرامی بہت چاہتے تھے حضور کو، اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے تھے آپ سے، اور آپ کے ہر معاملے میں اپنی اولاد پر آپ کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارتی قافلے میں شام کی طرف روانہ ہوئے، اور جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو بحیرہ راہب نے آپ کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا۔ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ اسے کل عرض کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے چچا کے ساتھ بہت ضد کیا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں،
اور یہاں اس سفر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا۔ تو حضور کی امت کو بھی چاہیے کہ کاروبار کرے، محنت کرے، مشقت کرے، کاروبار کرے، کوئی بھی کاروبار رزق حلال کمانے میں انسان کو کسی بھی طریقے کی کوئی جھجک، کوئی کسی طرح کی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رکشہ بھی ڈھکلنا پڑے تو کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ محنت کر کے کمانے والا جو ہے نا اس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، محنت کر کے کمانے والے تو اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محنت کی، مشقت کی، رزق حلال کے لیے آپ نے کوشش کی۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ حضور کے نقش قدم پر چل کر رزق حلال کے لیے کوشش کرے، حرام مال کی طرف نہ جائے۔ حرام بظاہر بہت نظر آتا ہے لیکن اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تجارت کرنے کی ہم کو، ہماری قوم کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ حضور کی اس سیرت کو سنیں اور سن کر کے ہم بھی تجارت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 درجہ برکت تجارت میں رکھی ہے بنسبت نوکری کے۔ تجارت میں اللہ نے 99% برکت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رزق حلال کے لیے تجارت کی توفیق نصیب فرمائے۔